ویلکم بیک۔ بلیٹن میں سب سے پہلے بات، بھارت میں تعینات امریکی سفیر کا دورہ مقبوضہ کشمیر متنازع علاقے کی حیثیت سے متعلق غلط بیان پر پاکستان کا شدید احتجاج۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے پاکستان نے امریکی ناظم الامور کو دفتر خارجہ طلب کر کے بھارت میں امریکی سفیر کے بیان پر سخت دیوارش کیا گیا۔ کہا گیا پاکستان جموں و کشمیر کو بھارت کا حصہ قرار دینے کی امریکی سفیر کی بات کو سختی سے مسترد کرتا ہے۔ جموں و کشمیر تنازع پر سفیر کا غیر ذمہ دارانہ بیان امریکہ کے دیرینہ دستاویزی موقف کی نفی ہے۔ اس پر مزید بات کرتے ہیں اپنے نمائندے راجہ محسن سے۔ بتائیے مزید کیا بتایا جا رہا ہے ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے؟ دیکھیے، اس بیان پر امریکی ناظم الامور کو دفتر خارجہ طلب کر کے پاکستان کی جانب سے شدید احتجاج ریکارڈ کروایا گیا ہے اور امریکی سفیر کو سخت ڈیمارچ کیا گیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان اس بیان کو جو ہے وہ امریکی سفیر کے اسے سختی سے مسترد کرتا ہے اور جموں کشمیر بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ متنازع علاقہ ہے اور اس تنازع کا حتمی فیصلہ جو سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادیں ہیں اور کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق ہونا چاہیے۔ اور یہ جو امریکی سفیر کا وہاں پر بیان ہے یہ نہ صرف غیر ذمہ دارانہ ہے بلکہ یہ تنازع پر امریکہ کے دیرینہ اور جو دستاویزی موقف ہے اس کی بھی نفی کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکی سفیر کا بھارت میں بیان بین الاقوامی قانون کی بالادستی اور اقوام متحدہ کی جو قراردادیں ہیں ان کے بھی خلاف ہے۔ امریکی فریق سے یہ کہا گیا ہے ڈیمارچ کرتے ہوئے کہ عوامی بیانات جموں کشمیر کی جو متنازع حیثیت ہے اس سے ہم آہنگ رکھے جائیں۔ پاکستان نے مارکہ حق کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پاک بھارت جو تنازع ہے جموں کشمیر میں اس کی ثالثی کی پیشکش کو بھی جو ہے وہ سراہا ہے۔ جہاں تک امریکی سفیر کا بیان ہے وہ ناقابل قبول ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ جو بیان ہے امریکی سفیر کا یہ جو امریکہ کا ایک پرانا موقف ہے دیرینہ اور جو ڈاکومنٹڈ موقف ہے اس کے بھی برعکس ہے۔ آپ کا شکریہ راجہ محسن تفصیلات کے لیے۔ بانی پی ٹی آئی کا علاج حکومت کراتی تو عدالت کو حکم نہ دینا پڑتا۔ پیپلز پارٹی فیصلے کو ویلکم کرتی ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی میڈیا ٹاک، کہا ہو سکتا ہے اسٹیبلشمنٹ اور حکومت ایک پیج پر ہو مگر دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ نئے صوبوں پر ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنے ادارے کا موقف نہیں رکھا، صرف ایک سوال کا جواب دیا، کون کہتا ہے ہم صوبوں کے خلاف ہیں؟ سینٹ کمیٹی نے جنوبی پنجاب صوبے کی بات کی، سندھ اسمبلی نے کوئی قرارداد پاس کی تو بتائیں۔ محسن نقوی سے متعلق کہا بھائی سے بھائی کو نہ لڑاؤ، سسٹم کا مضبوط آدمی کہہ رہا ہے سسٹم ناکام ہو چکا ہے، پھر الٹی گنتی والی بات پر اعتراض نہیں بنتا۔ صحت کے حوالے سے یا کوئی علاج بھی ضرورت ہو تو وہ کسی بھی قیدی کا حق ہوتا ہے۔ بہتر ہوتا کہ سپریم کورٹ کو یہ حکم دینے کے بجائے حکومت خود یہ قدم اٹھاتے۔ ہر کسی کا حق ہے اور ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں۔ جہاں تک اسٹیبلشمنٹ اور حکومت ایک پیج پہ ہے، ہوگا پیج ایک بھی ہو سکتا ہے لیکن دال میں تو کچھ کالا ہے۔ آئی ایس پی آر کی بات ہے، میرا نہیں خیال کہ انہوں نے کوئی اپنا انسٹیٹیوشنل پالیسی کے موقف دیا، انہوں نے ایک سوال کا جواب دیا۔ صوبوں کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے موقف تو کلیئر رہا ہے۔ میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ میں صوبہ نہیں چاہتا ہوں؟ سینیٹ آف پاکستان نے اتفاق رائے سے جنوبی پنجاب کے حوالے سے کہا۔ جہاں سندھ کی بات، کتنے قرارداد پاس ہوئے سندھ اسمبلی میں، ہمارا اعتراضات کو ایڈریس کرنے کی کوشش بھی نہیں کریں گے تو کوئی وجہ نہیں ہے میرا ایک ممبر بھی جا کے ان کا کوئی ایک لیجسلیشن پاس کرے، اسی طریقے سے پاس کرے بھی صحیح تو خود جا کے والد صاحب کو صدر پاکستان کو منا لیں۔ ایک بھائی کو اب دوسرا بھائی سے نہ لڑایا کریں۔ یہ سسٹم کلیپس جو الفاظ استعمال کیا گیا کافی بھاری ہے۔ محسن بھائی اتنا سیاست میں شاید تجربہ نہیں رکھتا۔ یہاں سسٹم کلیپس کا مطلب ہے کہ موجودہ سسٹم کا سب سے نامور شخصیت اگر کہتا ہے کہ سسٹم کلیپس تو پھر کون اعتراض کر سکتا ہے کہ میں کسی کو الٹی گلتی کا کہہ رہا ہوں۔ بانی پی ٹی آئی کی شفا انٹرنیشنل اسپتال منتقلی کا حکم اختیار سماعت سے تجاوز ہے۔ مقدمے میں فریقوں کو نوٹس کیے بغیر آرڈر جاری کیا گیا۔ وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ میں نظر ثانی درخواست دائر کر دی۔ اسلام آباد کے چیف کمشنر نے درخواست میں موقف اختیار کیا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے میں جیل رول نظر انداز کیے گئے۔ قانون کی روح سے ہٹ کر حکم دینا ریکارڈ پر موجود نمایاں قانونی خامی ہے۔ بانی کی صحت واقعی خراب ہوئی ہے یا نہیں، عدالت کو طبی ماہرین کی رائے کے بعد فیصلہ کرنا چاہیے تھا۔
درخواست میں موقف اختیار کیا گیا، سپریم کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کی شفا انٹرنیشنل اسپتال منتقلی کی ہدایت کی۔ یہ حکم اختیار سماج سے تجاوز کرتا ہے، نظر ثانی ہونی چاہیے۔ معاملہ پہلی بار سپریم کورٹ کے سامنے مقرر ہوا، متعلقہ فریقین کو باقاعدہ نوٹس جاری نہیں کیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی کا طبی معائنہ پہلے بھی باقاعدگی سے ہوتا رہا ہے۔ میڈیکل بورڈ متعدد بار بانی پی ٹی آئی کا علاج کر چکا ہے۔ عدالت کو طبی ماہرین کی رائے کے بعد فیصلہ کرنا چاہیے تھا کہ صحت واقعی خراب ہوئی یا نہیں۔ تمام شہریوں کو مساوی سلوک کا حق حاصل ہے۔ سپریم کورٹ کے گزشتہ روز کے فیصلے میں جیل رولز کو نظر انداز کیا گیا۔ قانون کی روح سے ہٹ کر حکم دینا ریکارڈ پر موجود نمایاں قانونی خامی ہے۔ پٹیشن قابل سماعت ہونے کا نقطہ مؤخر کرتے ہوئے یک طرفہ عبوری حکم جاری کر دیا گیا۔ عبوری مرحلے پر حتمی نوعیت کا ریلیف نہیں دیا جا سکتا۔ بعض صورتوں میں حکومت کی منظوری اور آئی جی جیل کے ذریعے کارروائی ضروری ہے۔ اسپتال منتقل کیے گئے قیدی کی پولیس نگرانی بھی لازم ہے۔ درخواست میں کہا گیا، بانی پی ٹی آئی کو 5 اگست 2023 کو ایڈیشنل سیشن جج نے 3 سال قید کی سزا سنائی تھی۔ سزا کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل دائر کی گئی۔ بانی نے ضابطہ فوجداری کی دفاع 561 کے تحت اسپتال منتقلی کی درخواست دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 12 مارچ 2026 کو درخواست مسترد کر دی تھی۔ فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی گئی۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ کسی ڈیل کا نتیجہ نہیں۔ حکومت کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ ہم نے یقین دہانی کرائی ہے کہ اسے سیاست کے لیے استعمال نہیں کریں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں، سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ عمل درآمد ہوا تو ایک نئے دور میں داخل ہو جائیں گے۔ سیاست کو آخری دنوں میں ہم دشمنی کی حد تک لے گئے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ملک میں جمہوریت کے لیے سیاسی رابطے جاری رہنے چاہیے۔ کیا اس آرڈر تک پہنچتے بہت عرصہ لگ گیا۔ یہ کوئی ڈیل کا نتیجہ نہیں ہے۔ حکومت کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ ہم نے ساری انڈر ٹیکنگ دی ہے کہ اس کو سیاست کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا۔ میں نے سب سے ریکویسٹ کی ہے، سوشل میڈیا سے ریکویسٹ کیا کہ کوئی ایسے اقدام نہ ہو جس کو کوئی نیگیٹو لے لے اور جس کو خان صاحب کو ہاسپٹل شفٹ ہونے میں کوئی دشواری آ جائے۔ ایک نئے دور میں ہم انٹر ہو جائیں گے اگر یہ آرڈر۔ میں دونوں طرفین سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو کسی صورت سے بٹاچ نہ کرے۔ مجھے امید ہے کہ یہ آرڈر امپلیمنٹ ہوگا۔ سیاست کو آخری دنوں میں ہم بڑے دشمنی کی حد تک لے گئے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پیپلز پارٹی کے درمیان فردر رابطے بڑھائیں گے اب آپ؟ ہم نے تو سب کو کہا ہے رابطے بڑھنے چاہیے، بات چیت ہونے چاہیے، عوام کے لیے ہونے چاہیے، جمہوریت کی مضبوطی کے لیے ہونے چاہیے۔ مسلم لیگ نون نے کبھی بھی صحت پر سیاست نہیں کی، لیکن پی ٹی آئی نے ہماری قیادت کی صحت سے متعلق سیاست کی۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں، سب جانتے ہیں بانی پی ٹی آئی کس طرح منہ پر ہاتھ پھیر کر کھانا بند کرنے کی بات کرتے تھے۔ وزیر مملکت طلال چودھری نے کہا کہ پی ٹی آئی والے فیصلے کو این آر او سے جوڑ رہے ہیں، یہ غلط فہمی میں ہے۔ بانی علاج کے بعد جہاں سے آئے ہیں وہیں واپس جائیں گے۔ ہماری جماعت نے ہمیشہ یہی پالیسی رکھی کہ صحت کے معاملے میں سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ تحریک انصاف برسر اقتدار تھی اور ان کے بہت سارے بانیوں میں سے جو بانی ہیں وہ اس وقت وزیر اعظم تھے، اور جب وہ سٹیج پہ کھڑے ہو کے تانے دیتے تھے اپوزیشن کو اور کہتے تھے کہ جب یہ جیل جاتے ہیں بیمار ہو جاتے ہیں، ہر قیدی کا حق ہوتا ہے کہ اس کو صحت کی جو سہولیات ہیں وہ فراہم کی جائیں آئین قانون کے مطابق، اور وہ ان کو بھی فراہم کی جاتی رہی ہیں، کی جاتی رہیں گی۔ ہماری قیادت نے، ہم نے کسی ایک دن بھی ان کی صحت کے حوالے سے کوئی ایسی بات نہیں کی۔ مجھے وہ یاد آتا ہے واشنگٹن میں کھڑے ہو کے منہ پہ ہاتھ پھیر کے کہا میں جا کے گھر کا کھانا تو بند کروں، میں دوائیاں تو بند کروں۔ یہ وہی عدالتیں ہیں جنہوں نے 26ویں اور 27ویں ترمیم کا حلف اٹھایا ہوا ہے، آج انہی کے فیصلوں کو کہہ رہے ہیں روشنی کی کرن ہے، انصاف کا بول بالا ہے۔ اس فیصلے کو ان جج صاحبان کا شکریہ ادا کرنے کی بجائے این آر او سے جوڑ غلط فہمی میں ہے۔ یہ خود ہی کہانیاں بناتے ہیں، پہلے ہسپتال جائے گا، پھر بنی گلا جائے گا، پھر نتھیا گلی جائے گا، پھر پتہ نہیں کہاں جائے گا، یہ واپس وہاں ہی جائے گا جہاں سے آیا ہے۔ آپ سیاست کر رہے ہیں اسی بیماری پہ، اس کی کہانیاں نہ بنائیں۔ رہنما تحریک انصاف اسد قیصر کہتے ہیں، اعظم نذیر تارڑ اور خواجہ آصف کے بیانات پر افسوس ہوا۔ اعظم نذیر تارڑ بھول گئے نواز شریف نے جیل میں علاج کے لیے کئی درخواستیں دیں۔ نواز شریف کو 2019 میں پی آئی سی سروسز اور جنا اسپتال میں علاج کی سہولت دی گئی۔ مارچ سے مئی 2019 تک نواز شریف کو جاتی عمرہ میں طبی سہولتیں دی گئیں۔ اکتوبر اور نومبر 2019 میں بھی نواز شریف کو علاج کی مکمل سہولت حاصل رہی۔ عدلیہ نے نومبر 2019 میں نواز شریف کو علاج کے لیے بیرون ملک جانے کی اجازت دی۔ نواز شریف علاج کی غرض سے 4 سال تک بیرون ملک رہے۔ مسلم لیگ نون نے ہمیشہ اعلیٰ عدلیہ سے محاذرائی کی اور فیصلوں پر تنقید کی۔ تحریک انصاف نے ہمیشہ عدلیہ کے فیصلے تسلیم کیے، ان پر عمل کیا۔ کسی بھی سیاسی رہنما کی صحت پر سیاست نہیں ہونی چاہیے۔
حکومت نے بانی پی ٹی آئی کی شفا اسپتال منتقلی میں رکاوٹ ڈال دی. سپریم کورٹ سے فیصلے پر نظرثانی درخواست کی ہے. سابق وزیر اعظم نواز شریف کو طبی بنیاد پر ضمانت اور باہر جانے کی اجازت دی گئی تھی. اس وقت مسلم لیگ نون کے رہنماؤں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا تھا. بلڈ پریشر کو ہو رہا ہے. رپورٹس ہیں میاں صاحب کی میڈیکل وہ کورٹس میں دی جائیں. حکومت نے ان کی صحت کے بارے میں غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا ہے. علاج اور معالجے کی سہولتیں ہر قیدی کا حق بنتا ہے. میاں صاحب کو خدا نخواستہ کچھ ہوا تو اس کی ذمہ داری سب پہ آئی. سابق وزیر اعظم نواز شریف کو اکتوبر 2019 میں طبی بنیادوں پر عدالتوں سے ضمانت ملی اور علاج کے لیے لندن بھیجا گیا. وہ العزیزیہ اسٹیل ملز ریفرنس میں احتساب عدالت سے ملنے والی 7 سال قید کی سزا کے بعد لاہور کی کوٹ لکھپت جیل میں بند تھے. اکتوبر 2019 میں جیل میں ان کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی جس پر سروسز اسپتال منتقل کیا گیا. بتایا گیا کہ ان کے خون میں پلیٹلیٹس کی تعداد خطرناک حد تک گر کر محض 2000 سے 6000 تک رہ گئی. ایسے میں نون لیگی رہنماؤں کا اصرار تھا کہ انہیں باہر بھیجا جائے. بلڈ پریشر کو ہو رہا ہے. رات کو بھی انہوں نے انجائنا کی شکایت کی تھی. دل کی باتیں کرنے والوں کو شرم آنی چاہیے. باہر جانے کے حوالے سے تو میاں صاحب کے اپنے ڈاکٹر تھے جو سروسز ہاسپٹل کا بورڈ ہے جو سرکاری ڈاکٹرز ہیں انہوں نے بھی یہ ریکمنڈیشن دی اور میاں صاحب کا اپنا جو پرائیویٹ بورڈ بنا ہے انہوں نے بھی ریکمنڈیشن دی ہے. چودھری شوگر ملز کیس میں لاہور ہائی کورٹ نے نواز شریف کی طبی بنیادوں پر ضمانت منظور کی. اسلام آباد ہائی کورٹ نے العزیزیہ ریفرنس میں 29 اکتوبر 2019 کو سزا طبی بنیاد پر 8 ہفتوں کے لیے معطل کر کے ضمانت دی تاکہ علاج کروا سکیں. میاں صاحب کو خدا نخواستہ کچھ ہوا تو اس کی ذمہ داری اس میں شامل ہے سب پہ آئی. حکومت نے جس طریقے سے ان کی صحت کے بارے میں غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا ہے یہ بہت قابل مذمت ہے. علاج اور معالجے کی سہولتیں جو ہر قیدی کا حق بنتا ہے. ان کی صحت کی جو رپورٹس آ رہی ہیں وہ ان کے خاندان کے ساتھ فوراً شیئر کی جائے. میاں نواز شریف کی صحت ان کی زندگی کے بارے میں فکر مند ہے. جو فیکچوئل رپورٹس ہیں میاں صاحب کی میڈیکل وہ کورٹس میں دی جائیں. اس کے اوپر کوئی سیاست نہ کی جائے. اس وقت کے وزیر اعظم نے نواز شریف کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے نکالنے کے لیے تقریباً 7 ارب کے ضمانتی مچلقے جمع کرانے کی شرط رکھی. لاہور ہائی کورٹ نے حکومتی شرط کالعدم قرار دے دی. شہباز شریف نے عدالت میں 50 روپے کا اسٹامپ پیپر جمع کرا دیا. عدالت نے اس بنیاد پر نواز شریف کو 4 ہفتوں کے لیے باہر جانے کی اجازت دی کہ صحت یاب ہوتے ہی واپس آئیں گے. 4 ہفتوں کے وعدے پر جانے والے نواز شریف پھر 4 سال تک نہ لوٹ. بانی پی ٹی آئی کو بھی طبی رپورٹ کی بنیاد پر سپریم کورٹ نے شفا انٹرنیشنل منتقل کرنے کا حکم دیا ہے. عدالت نے انہیں 2 دن میں منتقل کرنے کا حکم دیا تھا لیکن حکومت فیصلے کے خلاف اپیل میں چلی گئی. اب دیکھنا یہ ہے عدالتی حکم پر عمل ہوتا ہے یا معاملہ کسی بہانے لٹکا دیا جاتا ہے. مزید خبریں اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہی.